وہ واقعی غائب ہو گئی تھی۔ میں حیرانی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ بیڈ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھا، وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ وہ باہر بھی نہیں گئی تھی۔ برف باری دیکھنے کا مجھے بے حد شوق تھا۔ فلموں اور ڈراموں کے مناظر میں اکثر برف باری ہوتی تھی، دیکھی تھی، حقیقی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ میں اپنے دوستوں سرمد، جمیل، ریحان اور کاشف کے ساتھ گھومنے کے گھر سے مری آیا تھا۔ برف باری کے دنوں میں ہوٹل میں کمرے ملنا بہت مشکل ہوتے ہیں۔ سرمد اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ مری گھومنے آتا رہتا ہے، اس لیے مری آنے سے پہلے ہی اس نے 2 کمرے ایک ہوٹل میں بک کروا لیے تھے۔ 2 دن سے ہم برف باری ہوتے دیکھ رہے تھے، خود کو برف پر چلتے ہوئے اور اپنے اوپر گرتی برف کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تیسرے دن بھی ہم برف کا نظارہ کر رہے تھے۔ میرے دوست ہنسی مذاق کرتے ہوئے مجھ سے دور نکل گئے تھے۔ جب احساس ہوا میں ان سے دور ہوں، یہ سوچ کر تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ حیرانی لڑکی کو دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، اس کے لباس کو دیکھ ہوئی تھی۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے اچھا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، وہ عام سے لباس میں تھی جیسے گرمی کے دنوں میں لباس پہنا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں موٹی اور پلکیں لمبی تھیں، چہرہ ایسا کہ میں اس ایک لمحے کو اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ ایسی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ جسم چھو تھا، اس کے دیکھنے پر مجھے جسم میں گدگدی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ کیسے ہو کاشان، وہ بولی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ میں زندگی میں پہلی بار مری آیا تھا۔ میرے قریب آؤ۔ اتنا دور کیوں ہو؟ مسکرائی۔ تم کون ہو؟ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ مت پوچھو، تم میرے ہو، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ مجھے نہیں جانتے لیکن میں تم کو جانتی ہوں۔ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ تم بہت حسین ہو، اگر میں زندگی میں آ گئی تو میں خود کو دنیا کا خوش نصیب تصور کروں گا۔ میں خوشی ہوتے ہوئے بولا۔ میرا نام تو کچھ اور ہے لیکن تم عاشی کہہ سکتے ہو۔ اصل نام کیوں نہیں؟ وہ بہت مشکل ہے۔ پھر بھی کیا نام ہے؟ عاشی۔ کیا پیارا نام ہے؟ پیارا نام نہیں ہے؟ ہاں ہے، میں نے کب کہا اچھا نہیں ہے؟ تمہاری عاشی کے نام سے پکارنے پر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ بولی۔ تم کہاں رہتی ہو؟ مری میں رہتی ہوں، لیکن اب تم جہاں رہو گے میں وہیں رہوں گی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں ممکن کر کے بتاؤں گی۔ وہ مسکرائی۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تم میرے ساتھ ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے دوستوں کو میرے پیچھے رہ جانے کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے سرمد مجھے دیکھنے کو آ گیا۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا۔ میں یہ کہتے ہوئے میں نے عاشی کی طرف دیکھا، وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنی جلدی وہ کہاں غائب ہوگی؟ وہ بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ سرمد کو کیا بتاؤں، عاشی وہاں ہی نہیں ہے۔ میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا مذاق بنائے گا۔ میں نے کہا۔ میں سرمد کے ساتھ چل دیا، ہمارے ساتھ رہا کرو، اگر گم ہو گے تو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟ سرمد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو گم ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا۔ گم ہونے کے لیے بچہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تم نے اکثر اخبارات میں تلاش گمشدگی کے اشتہار پڑھے ہوں گے، ان میں بوڑھے لوگوں کے گم ہونے کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے کہا۔ لیکن میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں، نوجوان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم نوجوان ہو لیکن گم ہونے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے۔ وہ بوڑھا یا بچہ ہو تو جوان بھی گم ہو جاتے ہیں، جب گم ہوا دیکھا جائے گا۔ میں ہنس دیا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے آ ملے۔ اس برف باری میں کوئی دوشیزہ مل گئی تھی۔ ریحان نے چھیڑا۔ ہاں ایسے ہی سمجھ لو۔ میں مسکرایا۔ ہمارا دوست چھپا رستم نکلا، پہلی بار مری میں آیا ہے اور اسے دوشیزہ بھی مل گئی۔ کاشف بولا۔ اپنی اپنی قسمت ہے، میں نے شوخی سے کہا۔ ہاں بھائی، قسمت کی بات ہے، ریحان نے کہا۔ پھر حسینہ سے آپ ہماری ملاقات کرا رہے ہو؟ بہت جلد کرا دوں گا، اتنے بے صبرے مت بنو، میں نے کہا۔ میری طرف سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کو یقین نہ ہو کہ واقعی میری کسی لڑکی سے ملاقات ہوئی ہے۔ شام گئے، ہم واپس لوٹ کر ہوٹل کو لوٹ گئے۔ دن بھر چلتے رہنے سے ہم سب تھک چکے تھے، اتنا چلنے کی ہمیں عادت نہیں تھی۔ برف باری کا بھرپور لطف اٹھانے کو ہم خوب گھومے پھرے تھے، اس لیے تھک جانا فطری بات تھی، اس لیے رات کو جلدی سو گئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں عاشی موجود تھی، اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دروازے پر جب نظر گئی دستور بند تھا۔ وہ کیسے کمرے کے اندر آ گئی تھی؟ عاشی میری ذہنی حال کو سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ مسکرائی تھی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ ہاں، تم کیسے اندر آئی؟ میں کہیں بھی آسانی سے آ جا سکتی ہوں، میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ کیا واقعی؟ میں چونکا۔ دیکھ لو، میں کس آسانی سے اس بند کمرے میں آ گئی ہوں۔ ہاں، میں اس بات پر حیران ہوں، میں نے کہا۔ تم حیران مت ہو، کیونکہ میں تمہیں حیران پر حیران کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ کیا؟ میں نے تمہیں بند کمرے میں آ کر حیران نہیں کیا؟ ہاں کیا ہے، میں نے کہا۔
تم جب چاہو گے میں حیران کر دوں گی۔ مجھے حیران ہونے کا شوق نہیں ہے۔ پھر کس کا شوق ہے؟ تمہاری قربت چاہتا ہوں، اس لیے آ گئی ہوں۔ عاشی تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ جب میرا دوست آ گیا تھا میں کہیں نہیں گئی تھی، وہی موجود تھی۔ پھر نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میں کچھ دیر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یہ صلاحیت بھی موجود ہے کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ یقین آنے والی بات ہے، میں نے کہا۔ لو، میں غائب ہو گئی۔ یہ عاشی نے کہا۔ وہ واقعی غائب ہو گئی تھی۔ میں حیرانی پریشانی سے دیکھنے لگا، حتیٰ کہ بیڈ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھ لیا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ وہ باہر بھی نہیں گئی تھی، بس کمرے سے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اچانک سے عاشی پھر ظاہر ہو گئی۔ دیکھ لیا، میں غائب بھی ہو سکتی ہوں، وہ بولی۔ ہاں دیکھ لیا۔ یہ سب کس طرح کر لیتی ہو؟ یہ مت پوچھو، ٹھیک ہے؟ میں نہیں معلوم کروں گا۔ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ کیا کھاؤ گی، کیا پیو گی؟ یہ مت پوچھیے، کیونکہ میں کھائے پیے بغیر رہ سکتی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں انسانوں میں نہیں ہوں، پھر میں جنات میں سے ہوں۔ جی جنات۔ ایک لمحے کو مجھے کپ کپی سی چڑھ گئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، سچی محبت۔ میں نے سنا ہے جنات انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ کیا انسانوں میں ایسے لوگ نہیں ہوتے جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ ایسے ہی سب جنات ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، کوئی انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم نے مجھے پہلے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مری میں دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی ہوں۔ پہلی بار دیکھنے پر مجھ سے عشق ہو گیا ہے۔ ہاں، محبت سوچ لینے سے نہیں ہوتی، یہ تو بس پہلی ہی نظر میں ہو جاتی ہے۔ تم نے درست کہا، واقعی محبت پہلی ہی نظر میں ہو جاتی ہے، جیسی ہم دونوں کو ہو گئی ہے۔ میں نے کہا۔ کچھ دیر باتیں کر کے وہ چلی گئی۔ میں سونے کو بیڈ پہ لیٹ گیا، لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور رہی۔ میں عاشی کے اس تصور میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا، لیکن بھرپور نیند نہ لے سکا۔ صبح بیدار ہونے پر طبیعت بوجھل ہی رہی۔ مری میں ہم جتنے دن رہے وہ ہر رات مجھ سے ملنے آتی رہی۔ میں جب دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا اس وقت بھی میں ایک لمحے کو جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی تھی۔ ہم جب کراچی گئے وہ بھی میرے ساتھ چلی گئی۔ وہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہی تھی، لیکن نظر کسی کو نہیں آتی تھی۔ میں اس سے بھرپور عشق کرنے لگا تھا۔ عاشی کے عشق میں خود پر توجہ دینا بالکل چھوڑ دی تھی۔ میری حالت بالکل مجنون جیسی تھی۔ گھر اور گھر سے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں خود کو بند رکھنے لگا تھا۔ عاشی میرے پاس ہی رہتی تھی۔ اگر وہ کہیں جاتی بھی تو کچھ وقت کو جاتی تھی اور پھر لوٹ آتی تھی۔ خود پر توجہ نہ دینے سے میرا حلیہ عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ سائے کے بال بے تحاشا بڑھا لیے تھے، شیو کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ گھر والوں کے بار بار کٹوانے کا کہنے پر بھی بالوں پر توجہ نہ دیتا تھا۔ میرا حلیہ ایسا ہو گیا تھا کہ پہلی نظر میں دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میری حرکات بھی پاگلوں سے کم نہ تھی۔ میں ہر وقت عاشق کو اپنے پاس محسوس کرتا تھا، سوائے میرے وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ میں عاشی سے باتیں کرتا اور گھر والے سمجھتے کہ میں خود سے باتیں کر رہا ہوں۔ سارا دن کمرے میں رہتا اور باہر نہ آتا تھا۔ دن میں کئی بار کمرے میں مجھے دیکھنے کو والدہ آنے لگی تھیں۔ والد اور بہن بھائی بھی میرے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے۔ ابو دفتر جاتے ہوئے مجھ پر ایک نظر ڈالتے، پھر والدہ سے کہتے، فاخرہ میں دفتر جا رہا ہوں، کاشان بیٹے کا خیال رکھنا۔ فاخرہ میں اس کی ماں ہوں، مجھ سے زیادہ کون اس کا خیال رکھے گا؟ ڈاکٹروں کا خیال ہے کاشان بیٹے کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ دورے پڑنے پر خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں ابو کی بات پر مسکرا دیا۔ ان کو اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں عاشق کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ حالانکہ میں یہ بات سب گھر کے افراد کو بتا چکا تھا، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ایک ماہ تک ڈاکٹروں کے علاج سے کوئی فائدہ نہ ہونے پر پیروں کو لایا جانے لگا۔ ان کو دیکھا عاشی نے مجھے بتایا کہ یہ سب جعلی پیر ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک دن والد صاحب کے ساتھ پیر فرحت برخاری آئی۔ ان کو دیکھا عاشی گھبرا گئی۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ اصلی پیر ہے۔ اصلی پیر ہو یا ڈبہ پیر، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہم دونوں کو جدا کر دے گا۔ میرے ہوتے ہوئے کیسے جدا کر سکتا ہے؟ ہاں تم ہی کچھ کر سکتی ہو۔ تم ایسا کام کرو یہ پھر دوبارہ اس گھر میں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا۔ پھر پڑھا بخاری تیرے لب کچھ پڑھا۔ ابھی کچھ بولنے ہی والے تھے کہ میں نے ان پر حملہ کر دیا۔
اور اس کا گلا دبانے لگا۔ تھوڑی دیر اور میں اس کا گلا دباتا تو پیر فرحت کا کام تمام ہو جاتا، لیکن اس کی خوش نصیبی گھر والے وہاں موجود تھے۔ میرے والد، بھائی امتیاز اور فرحت نے بڑی مشکل سے مجھے قابو کر لیا تھا۔ خاصی دیر تک پیر فرحت کے حواس بحال نہ ہو سکے تھے۔ حواس بحال ہونے پر وہ بولا، اس پر ایک خبیث آسیب کا سایہ ہے جو اس کو مذہب سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے، اس لیے اپنے تمام دینی فرائض اور دیگر معلومات سے دور ہو کر گھر میں پڑا رہتا ہے۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ابا جان نے پوچھا۔ ہاں، آسیب جو کام خود نہیں کر سکتا ان مقاصد کے لیے انسانوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ آسیب کاشان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرے گا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، ٹھیک ہے؟ ہم ایسا ہی کریں گے، امی جان نے کہا۔ کاشان کو تمہیں رسیوں سے باندھ کر رکھنا ہوگا، ورنہ علاج سے باز رکھنے کو تم لوگوں پر حملہ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ مجھے ایک رسی لا کر دو، پیر صاحب نے کہا۔ فرحت گھر میں ہی سے لے کر آیا۔ پیر فرحت نے رسی پر دم کیا اور ابا جان کو رسی دے دی۔ پیر فرحت کی ہدایت پر مجھے کرسی پر بٹھا کر اس رسی سے باندھ دیا گیا۔ اب میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کسی اور شخص پر حملہ کر سکوں۔ میرا کئی ہفتے علاج چلتا رہا۔ میں رسی میں بند ہونے کے سبب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اب عاشی میرے پاس نہیں رہی تھی۔ وہ دن میں چند لمحوں کے لیے آتی اور چلی جاتی۔ وہ مجھ سے کہتی کاشان کچھ کرو ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلی جاؤں گی۔ مجھے رسی میں جکڑ کر بے بس کر دیا گیا ہے۔ میں کہتا، ہاں، یہ پیر بہت چلاک ہے، اسے پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم گھر والوں پر حملہ کر سکتے ہو۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے پیر فرحت پر پہلے دن حملہ کر کے ہوشیار کر دیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم سے جدا کرنے کا سن کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور پیر فرحت پر حملہ کر دیا۔ تمہاری اس غلطی سے پیر فرحت ہوشیار ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک دن عاشی میرے پاس آئی۔ اس نے بتایا وہ اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے دور جا رہا ہے۔ میں بے اختیار تڑپ گیا۔ تم نہ جاؤ، میں نے کہا، مجھے جانا ہوگا، ورنہ کیا؟ ورنہ پیر فرحت مجھے جلا کر بھسم کر دے گا۔ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ بہت پہنچا ہوا عامل ہے۔ اس کے لیے جنات کو جلا کر بھسم کر دینا معمولی بات ہے۔ پھر تم چلی جاؤ گی؟ ہاں، مجھے جانا ہوگا۔ ایسا نہ کہو، میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ میں پھٹ پڑا۔ تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں زندہ رہے تو دوبارہ ملنے کی امید قائم رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں زندہ رہوں گا، قیامت تک تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے کہا۔ عاشی چلی گئی اور وہ پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ میری کئی ماہ تک حالت پاگلوں جیسی رہی۔ علاج بھی جاری رہا۔ پیر فرحت کے علاج سے آہستہ آہستہ میری حالت میں بہتری آتی چلی گئی۔ نارمل حالت میں آ جانے پر تعلیم سے تعلق جوڑ لیا۔ آج میں ایک اچھے سرکاری عہدے پر فائز ہوں۔ گزرے وقت اور عاشق کے متعلق سوچتا ہوں، مجھے خود پر شرمندگی ہوتی ہے۔ میں ایک آسیب کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کرنے چلا گیا تھا۔ یہ پیر فرحت کا مجھ پر احسان ہے کہ میں ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوں۔